أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 75 اور 76 تلاوت کی گئی ہے، جو 15ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلے آیات بینات میں فرمایا گیا کہ قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو لغزش دیتے اس کلام سے جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، اور یہ کہ آپ ان باتوں کی نسبت ہماری طرف کر دیں جو کہ نہیں ہے، پھر وہ آپ کو دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے۔ اگر ایسا ہوتا پھر ہم آپ کو دگنی عمر میں زیادتی اور موت کے بعد بھی زیادتی، موت کے حوالے سے سختی یا سزا وغیرہ کوئی ہوتی دگنی ہوتی، پھر تمہیں کوئی مددگار ہمارے مقابلے پہ نہ ملتا۔ یہ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ناممکن ہوتی ہیں، اس شرط بھی ناممکن اور اس کی جزا بھی ناممکن۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ محبوب کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی پہلے پوجا کرنے والا ہوتا۔ نہ اس کا بیٹا ممکن ہے، نہ نبی کسی اور کی پوجا کر یہ ممکن ہے۔ اس طرح بھائی سمجھانے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، بے شک قریب تھا وہ تمہیں زمین سے نکال دیں، ڈگا دیں، باہر ہٹا دیں، لِيَخْرُجُوكَ مِنْهَا، اس سے نکال دیں۔ یہ آتا ہے کہ بعض کفار نے حضور سے کہا اگر آپ واقعی نبی ہیں تو شام کی سرزمین جہاں نبی رہے ہیں آ کے وہاں جاؤ ذرا۔ آپ نے وہاں جانے کا ارادہ فرمایا، چل پڑے تو خالق کائنات نے روک دیا، وہ بھی ان کے کہنے پہ نہ لگے۔ وہ اگر آپ کو باہر نکالنا چاہتے ہیں تو اس لیے کہ آپ کو باہر نکالیں، پھر آپ آئیں نہ ان کے پاس۔ اگر آپ باہر جاتے تو پھر یہ آپ کے پیچھے نہ ٹھہرتے، اگر تھوڑا پھر ان پہ عذاب آ جاتا اگر آپ ان میں سے چلے جاتے۔ ہمارا تو یہ اصول ہے کہ استغفار کرتے رہیں، عذاب نہیں آتا، نبی ان میں رہے، آخری نبی تو پھر عذاب نہیں آتا۔ اس طرح اگلی آیت کریمہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، اور آپ سے پہلے بھی سارے رسول ہیں۔ فرمایا کہ لا تجد سنت تحویلا، ہماری سنت کو، ہمارے طریقے کو، ہمارے اصولوں کو بدلتے ہوا نہیں پاؤ گے۔ طریقہ چلا آ رہا ہے جو وہی رہے گا۔ تو یہی طریقہ ہے کہ نافرمانیوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، مخالفت حق کی وجہ سے عذاب آتا ہے، لیکن وہ آپ کی موجودگی میں نہیں آتا۔ نبی صالح موجود ہو، رسول پیغمبر موجود ہو تو پھر اس کا عذاب اس کی موجودگی میں نہیں آتا بستی میں، بلکہ اس کو نکال کر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرض مولا کریم
محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔